أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں یہ بات موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ساری امت کی مائیں ہوا کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد خرچے کا مطالبہ کیا. ہماری ماؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں گھر کے لیے جو خرچ دیتے ہیں اس خرچ میں کچھ اضافہ کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی اس بات کو سن کر بہت ناراض ہوئے. اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک اپنے آپ کو اپنی ازواج سے علیحدہ کر لیا. اس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی تنبیہ کی، اور ان آیتوں میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہو اگر تمہیں کھلا خرچہ چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، ہر قسم کی آسودگی اور آرائش چاہیے، تو آؤ میں تم کو طلاق دوں اور تمہیں کچھ مال و دولت دے کر رخصت کر دوں، اور پھر تم جو چاہے کرتی رہنا. اور اگر تم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو چاہتی ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بلند ہے. اگر تم نے کوئی غلطی کی تو یاد رکھو اللہ سزا ڈبل دیں گے، اور اگر تم نیکی کرو گی بھی تو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کریں گے. خدا نے یہ مقام تمہیں نبی کی صحبت کی وجہ سے دیا ہے. ان پوری آیتوں کا خلاصہ مضمون کیا ہے؟ خلاصہ مضمون یہ ہے، نبی کی زوجیت، اللہ کی قربت دنیا چاہنے سے ممکن نہیں ہے. ایک آدمی یہ چاہے کہ مجھے دنیا بھی حاصل ہو، اللہ کی قربت بھی حاصل ہو، اور نبی کی زوجیت کا شرف بھی ملے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی چاہت
نبی کی زوجیت کا شرف پانے اور اللہ کی قربت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اپنے نبی کے ذریعے سے اختیار دیا، تمہیں سہولت چاہیے تو سہولت دے دیں گے اور تمہیں نبی کی زوجیت سے ختم کر دیں گے۔ اور جب ازواج مطہرات کے سامنے یہ اختیار اللہ کی طرف سے آیا تو ہماری تمام کی تمام ماؤں کی قبروں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کی کوئی سہولت نہیں چاہیے، بس اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، ابھی پھر عرض کرتا ہوں۔ آج ہم لوگوں کو دنیا کی جو کچھ سہولتیں حاصل ہیں، مردوں کو ہو عورتوں کو ہو، یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کی ماؤں کا صدقہ ہے۔ در حقیقت ساری امت کے لیے جو تکلیفیں مصیبتیں تھیں وہ سب کی سب ان لوگوں نے جھیل لی۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دو دو چاند نکلتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ سیرت میں یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی کہ آپ کون ہیں۔ آپ وہ ذات اقدس ہیں جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور آپ کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ محمد اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا کر دیں، اور آپ جدھر کہیں گے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا کہ اے میرے رب، محمد بس یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کھانا ملے اور ایک دن بھوکا رہے، جس دن کھانا ملے اس پر وہ تیرا شکر ادا کرے اور جس دن بھوک ملے اس پر صبر کرے۔ ابھی غزوہ خندق کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ فاقے تھے جو امت کو پیش آنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہ تمام کی تمام سختیاں اپنے آپ پر جھیل لی، اور یہی حال ہم سب کی ماؤں کا بھی ہے۔ حالانکہ کوئی ناجائز بات کا مطالبہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، مدینے کے تمام گھرانوں کے اندر خوشحالی آ چکی تھی، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ہمارے گھروں کے اندر بڑی تنگی ترشی چل رہی ہے، اب ہر طرف فراخی کا دورہ ہے، تھوڑا ہمارے گھر کے اندر بھی آسودگی اور سہولت ہونی چاہیے۔ اور خیال آیا تو انہوں نے اپنے اس خیال کو اپنے شوہر کے سامنے ذکر کیا۔ وہ جو شوہر تھے، خدا نے ان کی پوری نظر اور فکر آخرت کی رکھی تھی، ان کو دنیا سے تو کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ روکھی سوکھی جیسی بھی ہو گزر جائے گی، اصل زندگی تو دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ پر بھوک اور فقر کی کیفیت طاری تھی تو اللہ کے نبی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی عیش و عشرت کا کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی پوری جو توجہ تھی وہ یہی تھی، میں جو اللہ کا دین لے کر آیا ہوں وہ اللہ کا دین دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچ جائے، دنیا میں رہنے بسنے والے تمام کے تمام انسان جنت کو پانے اور اس کو حاصل کرنے والے بن جائے۔
یہ نبی علیہ السلام کو فکر تھی، تڑپ تھی، اور اسی فکر اور تڑپ میں آپ گھلا کرتے تھے۔ آپ کی نظر، آپ کی توجہ نہ دنیا کے کھانوں کی طرف تھی، آپ کی توجہ نہ دنیا کے بستروں کی طرف تھی، نہ دنیا کے مکانات کی طرف تھی۔ نبی علیہ السلام کے بستر کا حال سیرت میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ہماری ماں نے نبی علیہ السلام کے پاس جو ایک بچھونا تھا اس کو چہورا کر کے 4 مرتبہ لپیٹ کر بچھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں اٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی اٹھے مگر اٹھنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اور نبی علیہ السلام فوراً اٹھتے ہی اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ بھئی اس بستر کی نرمی نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنی ہے، تم نے ایسا کیا بچھا دیا؟ ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کوئی گدا تو نہیں بچھایا، ایک بچھونا جو تھا بس اسی کو دوہرا کر کے میں نے ڈال دیا تاکہ آپ کے جسم کو تھوڑی سی راحت حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو منع فرمایا، آئندہ دوہرا مت کرنا، بلکہ جیسا سنگل ہے ویسے ہی زمین پر بچھا دینا، تاکہ بستر کی نرماہٹ خدا کے سامنے کھڑے ہونے میں میرے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے قیلولہ، جب اللہ کے نبی قیلولہ سے اٹھے اور باہر آئے تو اللہ کے نبی کی پیٹھ پر بوریے کے تمام نشانات موجود تھے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی اور بوریے کا نقشہ آقا کی پیٹھ میں پایا، رونے لگے صحابہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ اتنے اونچے محلات میں رہتے ہیں اور اتنے گرم بستروں میں وہ سوتے اور اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حال یہ ہے کہ بوریے کے تمام نشانات آپ کی پیٹھ میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی موقع پر صحابہ سے کہا کہ سنو، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز ہے آخرت۔ فکر اور محنت آدمی کو اس کی کرنی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی خود اپنی توجہ اور تمام صحابہ کی توجہ بھی آخرت ہی کی طرف رکھا کرتے تھے۔ کبھی دنیا کی بات آتی تھی تو اللہ کے نبی فوراً اس بات کو آخرت کی طرف موڑ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چاش کا وقت تھا، آئے تو آقا موجود تھے، تو ان صحابی نے خوش ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں فجر پڑھ کر بتحان میں گیا، جیسے رگڈے کا بازار لگتا ہے اس دور میں مدینے میں یہ بازار لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بازار میں گیا، چیزیں لیتا رہا، بیچتا رہا، لیتا رہا، بیچتا رہا، تھوڑی دیر کے اندر مجھے اتنے پیسے ملے۔ ان صحابی نے اپنی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قرآن کی ایک آیت کا یاد کرنا اس سے بڑے اجر و ثواب، اس سے بڑی چیز ہے، تمہیں جو پیسہ ملا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوراً نبی علیہ السلام صحابہ کی توجہ آخرت کی طرف موڑتے تھے۔ کہیں میرے صحابہ دنیا کی چیزوں میں اور اس کے استعمالی اشیاء میں لگ کر آخرت کی حقیقت کو فراموش نہ کر دے۔ تو حضرات ازواج مطہرات کا بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی بیویاں رہ کر
دنیا طلب کرے، یہ تو بڑی شان سے ہٹی ہوئی بات ہے، اور یہ چیز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، نہ اللہ کو پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں جتنی عیش و عشرت حاصل ہے، یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماؤں کا صدقہ ہے، ان کی محنتیں اور ان کی مشقتیں ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں سہولتیں دے رکھی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے رسول کی اور ہمارے ماؤں کی قدردانی کرتے ہوئے ان کی سچی پیروی اتباع کرنے اور ان کی محبتوں سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ابھی میں نے کلام پاک کی جن آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے خطاب فرما رہے اور خطاب فرما کر کچھ خاص باتیں بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول، تو نامحرم مرد سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ جب کوئی نامحرم تم سے مخاطب ہو، بات چیت کرنے لگے، تو اپنے لہجے کے اندر روکھا پن پیدا کرو، سپاٹ انداز میں اس کو جواب دو۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لب و لہجے کے اندر ایک لوچ سا رکھا ہے، ایک نرمی سی رکھی ہے۔ کبھی ہم جاتے ہیں اپنے دوستوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر، تو خواتین دروازے پر آتی ہیں، پوچھتی ہیں کون ہے، اس طرح سے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس طرح تمہارے دروازے پر کوئی آئے، آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، تو تمہیں سپاٹ لہجے میں بات کرنا ہے، لہجے کی جو لوچ ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ کون ہے، اس طرح بات کرنا، کسی قسم کی نرمی کا لحاظ نہیں کرنا۔ فلا تخضعن بالقول، نامحرم سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو، کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرنے لگے۔ اب یہ بیماری سے مراد علماء نے مختلف تفسیریں کی، جس کے دل میں منافقت ہو یا جس کے دل میں نفسانی خواہشات ہو، جب اس قسم کی آپ نرمی سے بات کریں گے اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ کچھ اور بات بھی کرے گا، پھر آپ نرمی سے جواب دیں گے تو پھر اور پوچھے گا۔ اگر مثال کے طور پر ہماری کوئی ماں بہن دروازے پر آئے، کوئی اجنبی مرد آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو اب وہ سن کے فوراً دل کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر اندر سے جواب آتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، تو پھر اب یہ بات کرتا ہے کہ کب اٹھیں گے۔ تو پھر اندر سے جواب آتا ہے کہ نہیں معلوم، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں ان کا خاص دوست ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میرا نام آپ ان کو بتائیے، میرا فلاں نام ہے، یہ میرا فلاں نمبر ہے، ان سے کہیے کہ اتنی لمبی چوڑی بات۔ اگر یہ نرمی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کون، پھر دوسری بات نہیں کرتا ہوں اماں، یہ حکم ہے اللہ کا عورتوں کے لیے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اب جب اس قسم کی سپاٹ لہجے میں بات سنے گا تو اب وہ درود پڑھتا ہوا آگے بڑھے گا
پتہ نہیں یہ شخص کیسے زندگی گزار رہا ہوگا. ارے کیسا تو گزار رہا ہوں گا. ایسے ہی گفتگو کرنا، یہ حکم ہے اللہ کا. یہ حکم حقیقت میں اللہ کا نبی کی بیویوں کے لیے ہے، اور نبی کی بیویوں کے توسط سے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بھی خدا کا یہی حکم ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نامحرم مرد سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرنے لگے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، دستور کے موافق بات کرو، یعنی جتنی بات کرنی ہے اتنی ہی بات کرو، کم بھی مت کرو. ایک آدمی آ کر دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے اور آپ کچھ بول رہی نہیں، یہ بھی نہیں. اور پوچھئے کہ کون ہے، بس جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی ہی بات کرنا، نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم اگلی آیت پہ، بڑی اہم آیت ہے، بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے قوانین اور باتوں کو بیان فرمایا ہے، احکامات کو. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ بڑے اہم مضامین ہیں اور تفصیل طلب بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائے، اور جو نصیحتیں اور ہدایتیں قرآن سے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں اور ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.